آج باقاعدہ طور پر میڈیکل بورڈ نے رپورٹ جمع کرا دی ہے, تو رپورٹ آپ نے بھی دیکھی, کیا ہے رپورٹ کے اندر, عمر کتنی ہے دعا کی؟ دیکھیے جی, رپورٹ کے اندر جو محترم ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کیے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں وہ انہوں نے لکھی, اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوژن دیا ہے, اور ان کی کنکلوژن کے مطابق بچی 15 سے 16 سال کے درمیان ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں, اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین 15 کے. پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں 18 کی ہوں, اور پہلے جو ایک امپراپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو 17 کی پلیس کر رہی تھی, جو اس کے 18 کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی, اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے, اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے. والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی 14 سال کی ہے, میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو 1 سے 2 سال کی رینج دیتی ہے, تو 14 سال کی بچی 15 سال کی رپورٹ میں بتائی جا رہی ہے, یہ بہت معقول بات ہے. اور چونکہ 15 سال کی ہے اور انڈر 16 ہے, تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ 16 سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورغلا کے لے جایا جاتا ہے یا باہر بلایا جاتا ہے, وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے. سیکشن 361 363 بہت واضح ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں. 16 سال کی بچی کا سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں, دونوں صورتوں کے اندر کرائم ہے, اس میں قوانین بہت واضح ہیں. اور 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے, وہ سیویئر سیکشول اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے. جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے, پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے. آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورڈ بنا ہے 10 ڈاکٹروں کا, انہوں نے حتمی رائے دے دی ہے کہ بچی 15 کے قریب ترین ہے. تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر ظہیر احمد ہوگا, جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں, بار بار بلاتے رہے ہیں, تصویریں کھنچواتے رہے ہیں, آئی او صاحب مسکرا کے تصویریں کھنچواتے رہے ہیں. اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی, وہ ایک کڈنیپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا. یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے. آج اس کیس کے بارے میں پولیس کے اعلیٰ حکام نے 2 ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے, اس کیس میں کچھ نہیں ہے. آج میڈیکل رپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی ڈھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی, تو ختم آپ نے کیسے کر دیا. یہ چارج شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے پرانے آپ کے سابقہ اے جی جنرل کے خلاف جنہوں نے عدالت نے بولا تھا یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا. بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیے. تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیومنٹس کی روشنی میں, جن کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں, ان کی روشنی میں یہ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں کڈنیپنگ کا کیس ہے, یہ چائلڈ میرج کا کیس ہے, اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی انلیگل کنفائنمنٹ میں تصور کی جائے گی. تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کارروائی کریں, جو ہم کل کریں گے, چونکہ آج رپورٹ کی ہمیں ٹرو کاپی ملے گی, اس کے ساتھ ہم درخواستیں مزید لگائیں گے. سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی, ان کو پتہ چل جائے گا کورٹ کے اور میڈیا کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے, پہلے جتنے اس کے بیان تھے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں, اور فوری گرفتاریاں عمل میں لائے گی. اور جو والدین 2-2.5 مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, ہر در کو کھٹکھٹایا ہے, ہر دہلیز پہ گئے ہیں, ان کی آپ داد رسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آغوش میں لٹائیں گے. بچے کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی بھی درخواست دیں, کیونکہ اب اگر وہ انڈر 16 آتے ہیں. یہ عدالت کا فیصلہ ہے. ہمارے لیے تو ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر بچے کے لیے نہیں ہوتا. اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شیلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں. اس کیس کے اندر, اس موجودہ کیس کے اندر, جس شیلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا, اس شیلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میرج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں. ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ بچی شیلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شیلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں؟ ہم کیسے تصور کر لیں؟ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہے. 2.5 مہینے بہت مذاق ہو گیا, 2.5 مہینے بہت بھاگ دوڑ ہو گئی. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کنکلوسیولی کہ بچی واقعی میں انڈر ایج ہے, بچی واقعی 14 سال کے قریب ہے. خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا, میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا, تھوڑا کرم کریں, اپنی جورسپروڈنس سلجھائیں. یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماؤں کی گودیں مت اجاڑیں. جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے, ایک وکٹم آف کڈنیپنگ ہے, اس کا سٹیٹس اگر پوچھا جائے نکاح کے ٹائم پہ, بیٹا تم کیا ہو, تم مغویہ ہو,
تو مغویہ کے نکاح اغوا کاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے؟ یہ ویلیڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس نکاح پہ 18 سال عمر لکھی گئی ہے, اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا ہوا ہے اس کانٹریکٹ کے اوپر. وہ کن حالات میں ہوا, کیسے ہوا, اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے وہ سب سوالیہ نشان ہے. اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے نے جس نے اغوا کیا ہے کہ 3 بار عدالت میں 3 مختلف عدالتوں میں بیان دلوایا کہ میں 18 کی ہوں. آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ 15 کے قریب ترین ہے, یعنی کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ 14 کی ہے. تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کان کھول کے, آنکھیں کھول کے, ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو با یقینی بنائیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو. شکریہ.